ایک تو یہ ہے کہ سٹینس جو ہے جو کچھ ہے کہ مرڈر کا جو ہے سزائے موت مل گئی ہے، اور ہمارا سٹینس یہ ہے کہ جلد از جلد قاتل کو پھانسی بھی ملے، اس کو جلد از جلد سزا ایگزیکیوٹ ہو، یہ سب سے پرائمری ہماری بات ہے۔ اور دوسرے جو ایکیوز ہیں وہ ہم اس کے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے لائر سے کنسلٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ایکیوز تھے ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جہاں تک دوسری لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں، الگ الگ قسم کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو وہ جو ہے ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں ہیں، اور ہم جس تکلیف سے گزرے ہیں اور اس کو ہر قسم کے ہم اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں۔ ایسی کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی کمپرومائز کی بات نہیں، کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ میری بیٹی کا سوال نہیں ہے، اس پاکستان کی ساری بیٹیوں کا سوال ہے، اور میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کو جو ہے سزا امپلیمنٹ ہو اس کی قاتل کی، اور جو لوگ اس طرح افواہیں پھیلا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ من گھڑت کہانیاں جو ہے نا، اس سے خواہ کا کوئی جو ہے یہ ان کے خود بھی فیملی میں ہیں، بچیاں ہیں، اور یہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو جس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور کوئی سچائی نہیں ہے۔ اب وہی میں نے کہا کہ ہم اپنے وکیلوں سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے جس طرح خود ہی آرڈرز دیے ہیں لوور کورٹ کو کہ اس کے جو ہے جلد از جلد کیس کو نمٹایا جائے، پہلے 8 ہفتے دیے، پھر 6 ہفتے دیے، اور یہ جلد از جلد کیا جج نے، یہ اس کی بھی مطلب کہ انہوں نے بہت کوشش کی اور جلد از جلد نمٹائی کیس کو۔ تو میں درخواست کروں گا، بلکہ پوری پاکستانی قوم یہ چاہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اس کیس کو جلد نمٹایا جائے، اور سپریم کورٹ کی طرف بھی اگر جاتی ہے کیس تو اس کو بھی جلد نمٹایا جائے، اور ہائی کورٹ خاص طور پر جو میری درخواست ہوگی، اور پوری پاکستان قوم چاہتی ہے کہ بھئی اس کا جلد جو ہے ہائی کورٹ کی کنفرمیشن وغیرہ جو کچھ لیگل پروسیس ہے اس کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ جب یہ فیصلہ مجھے صرف کسی نے بتایا فون کر کے، تو مجھے سے فیصلہ نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر صرف ظاہر کے بارے میں بتایا کہ سزائے موت ہوئی ہے، تو آف کورس میں بہت رو رہی تھی، اس وقت میں اکیلی تھی گھر میں، اکیلی عبادت کر رہی تھی، اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اور اللہ نے میری سنی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر میں بہت زیادہ وہ تھی کہ کم از کم اس کو سزا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اتنے لوگ ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اس پہ ذرا سا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ وہ دوسرے لوگ جو اس میں شامل تھے ان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ خیر، اللہ بہت بڑے، انشاءاللہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو سزائے موت ہونا لازمی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہوئی۔ میں اس لیے نہیں آئی کہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہاں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، میں ایون یوٹیوب پہ بھی نہیں دیکھتی ہوں اس کو، مجھے نہیں دیکھا جاتا اس کو۔ اور ظاہر ہے جو شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے، آپ کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو میں تو گھر میں بھی نہیں دیکھتی، یہ تو بھائی بہن ہیں جو بتا دیتے ہیں مجھے کہ یہ والا آپ سن لیں، یہ دیکھ لیں، یا یہ میری بھابھی آئی ہوئی ہیں اور بھائی آئے ہوئے شوکت کے، یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ والا سن لیں۔ وہ خود پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں بھابھی کو تکلیف ہو، تو وہ صحیح ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں دیکھ لو، آپ دیکھ لیں، تو میں اس کو سن لیتی ہوں، میرے سے نہیں برداشت ہوتا، میں ذرا سی بھی سنتی ہوں تو میری حالت بری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا اس وقت، اور میں اکیلی ادھر بہت گھبرا رہی تھی، بہت زیادہ حال برا تھا، اور میں کب سے ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ٹائم یہ اٹھا ہی نہیں رہے تھے، شاید یہ بیزی تھے میڈیا میں، ہمارے گھر میں جو نوکر وغیرہ وہ مجھے سنبھال رہے تھے، اور پھر میں نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کیا۔ لیکن انشاءاللہ اب اس کو ہو جائے گی جب پھانسی، جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں کنفرم کہ ہو گئی ہے اس کو پھانسی، جب سکون ہوگا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ
مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو یہاں بیٹھے تھے، یہاں پہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، میں کمرے میں وہاں نماز پڑھ رہی تھی. ان کی چیخوں کی آواز سنی تو میں بھاگی آئی. میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہے میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بابا، میرا بابا. کیا ہوا اس کو؟ ہوا کیا؟ میں یہیں کھڑی تھی، میں کچھ بول ہی نہیں رہے. چیخ، میں بھی چیخ رہی ہوں. میرا بیٹا بھی نیچے سے آ گیا، وہ اپنا آفس کام کر رہا تھا نا آن لائن، وہ بھی آ گیا لیپ ٹاپ پکڑ کے، چیخنے لگ گیا مما مما کیا ہوا. میں نے کہا پپا کچھ بتا ہی نہیں رہے، کچھ بول ہی نہیں رہے. مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ ہو گیا ہے، مجھے صبح تک بھی نہیں پتا چلا. مجھے جب آپ نے شاید FIR دی میرے ہاتھ میں تو میں نے پھینک دی اٹھا کے کہ مجھ سے نہیں پڑھا گیا کیا لکھا ہوا ہے. میں کیا ہے یہ سب کیا ہے؟ اس وقت مجھے کچھ ہوا کہ کیا کیا ہے. مجھے اس سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا. بہت برا حال تھا ہمارے گھر میں، بہت برا حال تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے. میری کیفیت بہت خراب تھی، بہت بری حالت تھی، سبوں نے سنبھالا. وہ جی بہت زیادہ. وہ میری بیٹی بڑی جو تھے سارا، وہ بہت رو رہی تھی. بیٹا رونے، سب وہ آگے کہ مما مما، پپا نیچے بیٹھے ہوئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے، میں یہاں پڑھ رہی تھی قرآن. تو کہنے لگے کہ مما علی وہ ہوگی. میں نے کہا کس نے کی؟ مجھے کیا پتا مما کس نے کی، کیا ہوا، کیسے ہوا. پھر اس نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا بیٹا. تو پھر سمجھایا ایسے نہیں ہوتا، چپ رہو، کرتا ہوں ابھی کچھ نہیں، کچھ کریں پپا. پھر پپا کوشش اپنی لگا رہے تھے ادھر ادھر کی کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہوا دنیا نے دیکھ لیا. اللہ شاید اس کی نور کی مدد کرنا چاہتے تھے، کیا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا اس طرح اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ کا شکر ہے کہ میری بچی معصوم تھی، وہ بھاگ رہی تھی، سب کچھ دیکھ لیا لوگوں نے. میں نے نہیں دیکھا کچھ بھی، کیوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے نہیں دیکھا کچھ بھی. ہم ہر روز ایک دو دن ایسے چلے جاتے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں، میں بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہوں. کبھی میرا بیٹا تو خود ہی اکیلے چلا جاتا ہے، جا کے بیٹھ جاتا ہے، پڑھ وڑھ کے آ جاتا ہے. سارا تو جانے سے پہلے پورا ہفتہ روز جاتی رہی ہے اور بولتی تھی پپا مجھے بس چھوڑ دیں وہاں پہ اور پھر بعد میں لیجئے گا، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں نور کے ساتھ. وہ بیٹھی رہتی تھی، باتیں کرتی رہتی تھی. پھر فون کر کے ہم کو بولتی تھی آ کے لے جائیں اب مجھے. ایک ماں کیسے وہ برداشت، ہمیں پتہ تھا نا، ہمیں مگر پتہ تھا ہماری بیٹی کیسی ہے. ہمیں پورا اعتماد تھا اپنی بیٹی پہ، اور ہم کیا پورے اس کے دوست، اس کے سارے رشتہ دار، خاندان، سب کو پتہ تھا اس کا نیچر. ہاں تو ہمیں اعتماد تھا پورا. اور ساری دنیا نے دیکھ لیا جو ظلم، کوئی اپنی خوشی سے جاتے تو بھاگتا ہے، یہ کس طرح کرتا ہے کوئی. وہ ہر ممکن بھاگ رہی تھی، ہر جگہ سے بھاگ رہی تھی بچی. نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے. کیا ہوگا، اتنی پریشانی ہوتی ہے عجیب سا. میں محمد علی وہاں کر رہا ہوتا ہوں آن لائن کام، وہ اپنا آن لائن چپ چاپ کرتا ہے، میں اپنی کچھ نمازیں، میرا سادہ دن وہ ماشاءاللہ سے میں ایک تجوید اور وہ تفسیر میں لگی ہوئی ہوں، تو وہ اس میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نیچے باہر ہوتے ہیں وکیلوں کے پاس یا ادھر، اور کبھی جب گھر آتے ہیں تو نیچے ہی ہوتے ہیں، نیچے ہی رہتے ہیں، زیادہ تر وہیں رہتے ہیں، بہت زیادہ وہیں کام اپنا کرتے ہیں. اور مگر میں محمد علی کو کہتی ہوں دیکھو گھر کتنا خاموش ہو گیا، تو کہتا ہے مما میں آپ کو تو پتہ ہے میری تو زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں. نور ہی تھی جو سب کچھ کرتی تھی، گھر میں ہنگامہ سب کچھ، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں تو چلو میں ڈیزرٹ بناتی ہوں، کچھ نہیں تو چلو ساسز رول بنا لیتی ہوں، کبھی کچھ بنایا، ایسی کرتی رہتی تھی. وہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کا رہتا تھا کام. تو اس کی وہ رونق تو چلی گئی نا، ہمارے گھر سے ہنسی چلی گئی. ایکچولی ہمارے گھر میں وہ بات نہیں ہے. شوکت جو اتنا ہنستے تھے، ساری دنیا کہتی تھی شوکت صاحب جو ہنستے ہیں تو پورا گھر وہ ہو جاتا ہے، بھائی بھابھی بھی گواہی دیں گے. لیکن
اب وہ نہیں ہے، اب وہ شوکت صاحب نہیں رہے، وہ ہے ہی نہیں بات جو ان کی تھی. لیکن ہی از اے گریٹ فادر. اپنی بیٹی کے لیے جو اس طرح کھڑے ہوئے، ان کے دونوں بچوں نے ان کو اتنا پیار دیا ہے، کہا کہ پپا یو آر دا گریٹ فادر. تو اور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے، اور الحمدللہ پورے گھر کا کیا پوری دنیا کا، سارے خاندان کا، بھائی بہنوں کا، سب کا ساتھ ہے ان کے ساتھ. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نور اگر اچھی، نور کا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نور کس قسم کی بچی تھی. اب دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، میرے والدین چلے گئے، ایسے تو نہیں ہوا، ان کے والدین چلے گئے، سب چلے، اللہ جانا تو مجھے بھی ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی پڑھنے والا ہوگا کہ نہیں. اس بچی کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان اور پاکستان سے باہر ہر جگہ اس کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. جس دن یہ فیصلہ آنا تھا، ہزاروں لوگوں نے فون کر کے تہجد کا ٹائم پوچھا کہ آج ہم تہجد پڑھیں گے، آپ ہمیں ٹائم بتائیے. جو بچیاں پڑھتی نہیں ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ آج ہمیں ٹائم دیجیے. پھر اس کے لیے کنویں کھود رہے ہیں، 3 کنویں دیکھیں، آج مجھے پتہ چلا تیسرا بھی کھود گیا. ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو، ہم نہیں جانتے. کتنے کھانے تقسیم ہو گئے. اس کے لیے ایک اس کی آنٹی ہیں مریم، انہوں نے پھلوں کے درخت لگوا دیے نور کے نام سے. نور کے نام سے جو ہے لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں. عمرے ہو گئے نور کے نام سے، طواف ہو گئے خانہ کعبہ میں. یہ کوئی مذاق نہیں. عام بچی، اللہ تعالیٰ کی کچھ اس کے ساتھ رحمت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی ہے. شاید پتہ نہیں اللہ کا، جب وہ نام ہی لکھتی ہوگی تو اللہ کہتے ہوں گے دیکھو میری یہ بچی میرے نام لکھ رہی ہے. پتہ نہیں، اللہ جانتے ہیں نا، اللہ بہترین کارساز ہیں، وہ جانتے کون سی ادا اس کی پسند آ گئی. جو اتنی دنیا ہاتھ اٹھا رہی ہے، اتنے بڑے بڑے تقی عثمانی ہیں، ان کے جو مولوی ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے. روزے مبارک میں 5 ٹائم نماز میں دعا ہوتی ہے اس کے لیے، حضور کے روزے پر. تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہماری بچی کے لیے اتنی رحمتیں برس رہی ہیں. تو ایسے عام بچیوں کے ساتھ نہیں ہے، ایسے یہ اللہ کو بہت پسند آئی ہے بچی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسی بچی کے ماں باپ ہیں.